طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ ہمارا لشکر بکھر رہا ہے غزوہ احد میں، تو نبی علیہ السلام نے کہا ان مشرکوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ التیمی کھڑے ہو گئے. کہا نہیں آپ نہیں. انصار میں سے ایک آدمی انصار میں سے کھڑا ہوا، وہ لڑتا رہا، وہ شہید ہو گیا. پھر دوبارہ نبی علیہ السلام نے پکارا، پھر انصار میں سے، پھر یہ کھڑے ہوئے. بالآخر انصاری جتنے 11 بچے تھے وہ شہید ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کی پہاڑی کی طرف چڑھ رہے تھے. طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس صحابی کے بارے میں بھی ابھی ان سے NOC لینی پڑے گی کہ کیا یہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں، کالے کپڑے والوں سے، کیونکہ ان کے نزدیک تو سارے ہی ایسے ہو گئے نا، 80 بچے ہیں، باقی سارے بھاگ گئے سن، ایسے ہی کہتے ہیں نا، بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ. اب طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پہ ہیں، اور آخری صحابی بچ گئے ہیں ابو بکر صدیق اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جراح کسے کہتے ہیں؟ آپ کے کراچی میں بھی ہیں جراح. جراح کہتے ہیں ہڈی جوڑ والے کو، ہاسپٹل بھی ہے لیکن جراح اس کو کہتے ہیں جو دیسی ہڈی جوڑ والا ہوتا ہے، کھینچا لگایا اور بس ٹھیک ہو گیا. یہ نسل در نسل ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیشہ تھا یہ ہڈی جوڑ کا. اب یہ جا رہے ہیں، آخری صحابی بچے ہیں، نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اب میں مقابلہ کرتا ہوں. اب طلحہ بن عبید اللہ التیمی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، لہو لہان ہیں، جبڑا بھی زخمی ہے، اور پہاڑی پہ جا رہے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ عنہ ڈھال بنے ہوئے ہیں. کرتے کرتے حضرت ابو بکر صدیق اور ابو عبیدہ بن جراح مشرکوں کے محاصرے میں ہیں. غور کریں ذرا، میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ جو بکواسات ہیں نا یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اصل نقشہ کیا تھا اور تاریخ نے اس کو دھندلایا کیسے ہے، گمراہ کیسے کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہوئے، مشرکین کے محاصرے میں آ گئے، اور یہ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلمان محاصرے میں آ گئے تھے. یہ دونوں صحابی عبیدہ بن جراح اور ابو بکر صدیق محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکے. جب یہ بھاگے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے کر احد کی چوٹی تک پہنچ گئے تھے، ابھی چوٹی پہ نہیں پہنچے، اور ادھر سے طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پر جب حضرت ابوبکر صدیق اور عبیدہ بن جراح پہنچے. اب سوال یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ پوچھا جائے جو کہتے بھاگ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو سب سے پہلے پہنچا تھا وہ کون تھا؟ یہ سوال بنتا ہے نا. احد کی پہاڑی پہ جب 2 شخص پہنچے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ بن عبید اللہ، تو اس وقت سب سے پہلے اس احد کی پہاڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون پہنچا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے عبیدہ ابن جراح کو ساتھ لیا تھا، اس لیے کہ وہ ہڈی جوڑ کے ڈاکٹر تھے. جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہاں پہنچے تو یہ زخموں سے چور حضرت ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت طلحہ کے جسم پر 70 زخم تھے تلوار اور نیزے کے، اور اللہ نے ان کو زندگی دی. اور مشرکین کی پوری کوشش تھی کہ اس سفر کے اندر جب وہ پہاڑی چڑھ رہے تھے اور آگے سے طلحہ بن عبید اللہ تیمی وار کر رہے تھے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، نعوذ باللہ قتل کیا جائے. یہ اس جنگ کا جو خلاصہ بیان کرتے ہیں. بہرحال طلحہ بن عبید اللہ نے ان کو ختم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں احد کی چوٹی پہ اعلان کیا تھا کہ کسی نے اگر زندہ شہید دیکھنا ہے تو طلحہ بن عبید اللہ التیمی کو دیکھ لے. ہم نے تو زندہ پیر کاٹ لینے نا، زندہ شہید کہ جس نے اپنے جسم پہ 70 تلوار اور نیزے کے زخم سہے
اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت احد کی چوٹی پہ لے گئے، اور وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عبیدہ ابن الجراح پہنچتے ہی پہنچ گئے، یعنی انہوں نے اتنی تیزی سے دوڑ لگائی کہ ادھر وہ پہنچے ہیں احد کی چوٹی پہ، اور ادھر سے ابو بکر صدیق اور عبیدہ ابن الجراح پہنچ گئے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ اب بات ختم ہو گئی ہے، قصہ تکمیل کرتا ہوں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ احد کی چوٹی پہ سب سے پہلے کون پہنچا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دوسری بات کہ ابو بکر صدیق پہنچے اور عبیدہ ابن الجراح پہنچے، طلحہ بن عبید اللہ لے کر پہنچے، تو یہ علی کو ماننے والے بتا سکتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کہاں تھے؟ ہے نا سوال بنتا، کیوں جھوٹ باندھتے ہو دوسروں پہ؟ اگر بھاگنے میں ابو بکر صدیق و عمر و عثمان تھے تو علی کہاں تھے؟ سوال بنتا ہے نا، لیکن اس سوال کو نہیں اٹھانا، اس لیے کہ ہم علی والے بھی ہیں، صدیق والے بھی ہیں، ہمیں کسی کی تنقیص نہیں کرنی۔ ہمارے لیے سارے امام ہیں، سارے صحابہ ہمارے دین کے عقیدے کے گواہ ہیں، ہماری بخشش صحابہ سے لازم ملزوم ہے۔ ہمارے دین کے بھی امام صدیق و علی ہیں، ہمارے عقیدے کے بھی امام صدیق و علی ہے، ہماری معاشرت کے امام بھی صدیق و علی ہے، ہماری معیشت کے امام بھی صدیق و علی ہے، ہماری جنگ و جدل کے امام بھی صدیق و علی ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبیدہ ابن الجراح کو لے کے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی طلحہ بن عبید اللہ کو پہلے دیکھو۔ اس سفر کے اندر جب یہ نبی کائنات کو چوٹی احد کی چوٹی پہ لے کے جا رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ بھی کٹا، طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ عنہ کا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے احد کی چوٹی پہ ابو بکر صدیق پہنچے تھے، اور یہ محاصرے میں تھے مشرکوں کے، اور طلحہ بن عبید اللہ اس وقت ان کی ڈیوٹی تھی، وہ جس کو کہتے ہیں گارڈ تھی اس وقت۔ جب نبی علیہ السلام احد کی طرف چلے، جب مسلمانوں کے لشکر پہ برا وقت آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جو لوگ تھے 11، ان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی تھے، باقی 11 جو ہے 11 یا 10 وہ انصاری صحابی تھے۔ سب سے پہلے انصاریوں نے مقابلہ کیا، آخری مقابلہ طلحہ بن عبید اللہ نے کیا، اور وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے احد کی چوٹی پر لے گئے، اور مرہم پٹی کرنے کے لیے سب سے پہلے ابو بکر صدیق اور ابو عبیدہ ابن الجراح پہنچے ہیں۔